خان صاحب کے لیے ایک بام پروف اور بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں ان کا بندوبست ہے اور اس کے اندر سے ہی ریلی کے مختلف مقامات پر وہ خطاب کریں گے کہ یہ لوگ کیوں الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ چیخو پکار کی آوازیں آئیں. کل مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ تقریباً رو ہی پڑے اسکرین کے آگے الیکشن کا نام سن کے, اور آج رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ تو تقریباً ارباب اختیار کے پیروں میں گرے پڑے ہیں کہ کسی طرح ہمیں عوامی احتساب سے بچایا جائے, کیونکہ 11 ماہ ان کی کارکردگی ایسی تھی کہ سوائے این آر او کے کوئی کام یہ نہیں کر سکے. اس لیے آج یہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. عمران خان کی آواز کو کوئی مائی کا لال بند نہیں کر سکتا. عمران خان کی آواز آج پورے پاکستان کی آواز ہے. ہم گلیوں میں محلوں میں اسکرینیں لگا دیں گے. ویسے بھی آج تو یوٹیوب کا دور ہے, ہر شخص کی جیب میں ایک موبائل فون ہے جس کے اوپر وہ صبح شام خبریں جو ہے وہ سنتا ہے. کسی پولیٹیشین کی بلینکٹ آواز بندش نہیں کر سکتی. یہ آئین کے بھی خلاف ہے, یہ قانون کے بھی خلاف ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جس شخص کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جب وہ ببر شیر نکلے گا زمان پاک سے بدھ کے روز, تو ایک تاریخی منظر لاہور جو ہے وہ پینٹ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین, ملک میں سیاسی انتشار کا بازار گرم ہے. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمے پر مقدمہ بن رہا ہے, نوٹس پہ نوٹس مل رہے ہیں. توشہ خانہ کیس میں گزشتہ روز انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, مگر کارکنوں کی مزاحمت پر اسلام آباد پولیس کو ناکام واپس لوٹنا پڑا. اسلام آباد پولیس کو گرفتاری سے روکنے پر آج عمران خان سمیت 150 افراد کے خلاف تھانہ ریس کورس لاہور میں مقدمہ درج کیا گیا. آج منی لانڈرنگ کیس میں بھی نیب کی ٹیم نوٹس وصول کرانے کے لیے زمان پارک پہنچی, مگر سیکیورٹی نے انہیں اندر جانے سے روک دیا. دوسری طرف عمران خان گرفتاری سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے توشہ خانہ کیس سمیت 3 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی ہیں. تاہم اعتراضات کے بعد بھکلا نے درخواستیں واپس لے لی. توشہ خانہ کیس میں بھی وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے اسلام آباد کی سیشن عدالت میں درخواست دائر کی گئی, مگر عدالت نے اسے خارج کرتے ہوئے کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو بھی خط لکھا ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے, اس لیے عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی اجازت دے دی جائے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کا ہمیں کوئی شوق نہیں, مگر انہیں عدالتوں میں ہر صورت پیش ہونا پڑے گا. اسی مناسبت سے اس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ آئندہ دنوں میں عمران خان کی گرفتاری کا کتنا امکان ہے اور اس گرفتاری سے کیا حکمران اتحاد کو فائدہ ہو سکتا ہے. پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں میرے ساتھ 8 موجود ہیں. ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. بریگیڈیئر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, عمران خان پر مقدمات بنانے اور انہیں نوٹسز آنے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے. ایک طرف گرفتاری کی کوشش ہو رہی ہے تو دوسری طرف جو عمران خان صاحب بچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ایک کشمکش کی سچویشن آپ نے کل بھی دیکھی ہوگی. آپ کے خیال میں آئندہ دنوں میں عمران خان کی گرفتاری کا کتنا امکان ہے؟ اور کیونکہ رانا ثناء کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتاری کا شوق نہیں ہے, اور یہ بات بھی درست ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے حکمران اتحاد کو نقصان ہی ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھے گی, تو یہ ساری کنفرنٹیشن کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے خیال میں؟ دعا دیکھیں, میں ایک پرنسپل ہے اور ایک لا ہے کہ جب آپ کسی کو جتنا بھی دبائیں گے وہ باؤنس بیک کرے گا ود مور اسٹرینتھ. یہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں, کبھی بھی. اور جس طرح سے اچھے گنڈے پہ آئے ہوئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بار بار کیس, ابھی کل بھی اگر وہ وہاں لوگوں نے نہیں آنے دیا تو ان پہ بھی ایک اور نئے کیس بنا دی گئے ہیں لیڈرشپ کے اوپر. اس سے آپ جتنا بھی کریں گے یہ وہ سیاسی شہید بنیں گے, وکٹم کارڈ کھیلیں گے, اور اس سے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پہلے اس طرح لوگ نہیں تھے جس طریقے سے اب 1 مہینے میں لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں. آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیا, کراچی, آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کس طرح لوگ دن بدن بڑھ رہے ہیں. یہ صرف پی ڈی ایم کی نالائکی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ کو ڈیلیور کرتے, نہ یہ جوڈیشری کو امبیرس کرتے, نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو امبیرس کرتے, اپنی کارکردگی سے ان کے نیریٹو کو چینج کر سکتے تھے. ایک کام ہی نہیں کیا. جو زبان رانا ثناء اللہ استعمال کر رہے ہیں, جو زبان عطا تارڑ استعمال کر رہے ہیں, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کارکردگی دکھائیں, آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, یہ سب کو پتہ چل رہا ہے. ڈونٹ میک اٹ آبویس. آپ نے جو کرنا ہے الیکشن کمیشن کو کہیں کہ جس طریقے سے حکومت سے بات کرنی ہے, ڈیلے کرنا ہے, اکٹھے کرانے ہیں, کریں, بتائیں عوام کو کیا وجہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ چھپ چھپ کے ڈر کے یہ فیصلے کریں گے. یہ آپ کو ایک دم دیمک کی طرح نقصان کر رہا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا بہت نقصان ہوگا پاکستان کی سیاست کو,
पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की आवाम को इससे फर्क पड़ेगा। मैं इसलिए बात में कहता हूँ रानी ये सनाउल्लाह सब कानून से बालातर तो कोई नहीं है, ना राना सनाउल्लाह ना इमरान खान। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखें आप 5-5, 6-6 मुकदमों में अगर एक लीडर को रोजाना बुलाएंगे, राना सलाम ने कह दिया ना कि हम तुमको थकाना चाहते हैं, सो आप किसी तरीके से चलें। अगर एक बिल के अगर हो रही नहीं पहुंच सक रहे, 2 दिन और दे दें, देन लेट हिम कम। अभी आपने कल का टाइम दिया, ही शुड कम। बजाय के 6-6 केसेज में आप एक को बुलाएंगे तो दैट इज इंटेंशनल कि आप उसको ये कर रहे हैं। सेकंड, ये राना सलाम पार्टी जो है ना, देखें ये 1990 की दहाइयों में घूम रहे हैं। वो जमाना सियासत का गुजर चुका है। नाउ इज द टाइम, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोग सियासत समझने लग गए हैं। पहले एक कारकुन होता था, चल पड़ता था सोचे बगैर, जैसे जियाला पार्टी का होता था। इसी तरीके से इस वक्त जो भी होगा। मैं आपको कथा कलामी की माजरत, हम बराह रास्त जाएंगे। आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने विहाड़ी में मीडिया से बातचीत की थी, जो इस वक्त आप सुन रहे थे। प्रोग्राम की तरफ आएंगे। बरगे साहब क्विकली आप कंप्लीट कीजिएगा। मैं आमिर साहब आपकी तरफ अब आ रही हूँ। आमिर साहब, अब जाहिर है कानून की हुक्मरानी तो करनी चाहिए। बदकिस्मती से हमें तो हुक्मरान भी वो मिले जो बड़े ही मुनाफिक हैं। चाहे वो कोई भी आप हुक्मरान ले लें, बातें कुछ करते हैं लेकिन जब उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना आता है तो वो कर नहीं पाते। अब आप ये जो सारी कशमकश की सिचुएशन नज़र आ रही है, गिरफ्तारी हो रही है, नहीं हो रही है, बचने की कोशिशें हो रही हैं जी, जो आपको ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, तो इस सारी जो कशमकश है इसका नतीजा क्या निकलेगा आपके ख्याल में? देखें, कल दफ़ा 91 कहते हैं वो इस्लामाबाद पुलिस लगाने गई थी और वो नतीजा सब ने देख लिया कि किस तरह यरक के डर के लोगों को कॉल कर ली गई, ना करें। अब पर्चा हो गया तो हो पर्चा हो गया। भाई आप 3 अदालतों में गए, एक में नहीं गए। अभी आपने फरमुदात उम्मीदवार वज़ारत आला हम्माद अज़हर साहब सुनाए, जिसका आखिरी फ़िक्रा ये था, बंद ये था कि जी बुध को इमरान खान कैंपेन की क़यादत करेंगे। जब आपको अदालत जाना है तो वीडियो लिंक पे जाना है, जब आपसे करने हैं तो आपने ट्रक पे जाना है। तो ये फिर कानून की हुक्मरानी का दर्ज सिर्फ मेरे और आपके लिए सब ने रखा हुआ है। मतलब कोई बता दें कि इसमें मंतक कौन सी है कि जी बुध को रैली की क़यादत इमरान खान करेंगे, वो जलसे जुलूसों में भी जाएंगे, लेकिन वो मंगल को इस्लामाबाद की अदालत में नहीं पेश हो सकते। खुदा न खास्ता किसी भी लीडर को कोई भी ख़तरा हो सकता है, और है जेन्युइनली सब ने अपनी अपनी सिक्योरिटियाँ रखी हुई हैं। मैं बिल्कुल उस बात पे नहीं आ रहा, लेकिन जब आप एक ही वक्त में 2 बातें करेंगे तो फिर आपको जवाब देना होगा। अब जैसे हमारे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जहर फशानी कर रहे हैं राना सनाउल्लाह और अता तारड़, तो मैं वो जो फूल बरसते थे ना हुक्मरानी में, उनके नाम गिनता हूँ ब्रिगेडियर साहब के सामने। पहले इमरान खान, फिर शहबाज गिल, फिर फवाद चौधरी, फिर शहजाद अकबर, अली जैदी, फैसल वावडा, ये जो फूल झड़ते रहे ना हर तरफ से, वो मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरती से हुक्मरानी करके गए। हम उस वक्त भी यही कह रहे थे, आज भी यही कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए, बातचीत का रास्ता होना चाहिए। लेकिन जब आप एक को कहें ना कि वो आग बरसा रहा है, तो पिछले वो 3.25 साल तो सारे फूल बरसा रहे थे। बहारों फूल बरसाओ के हमारे बयान आए हैं। वो देख लेना, रंदा फेरता था शहबाज गिल। अल्लाह ताला किसी को भी इस तरह के अंजाम से बचाए कि मुश्किल में आए और वो सियासी वर्कर हो और वो भूल जाए कि मैं इक़्तिदार में हूँ तो मैं रगड़ा दूंगा। आप ये जहन में रखें कि जब वो कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं तो फिर भागते नहीं हैं। नैब की टीम गई है, आप रिसीव करें, आपको बुलाया है, ख़त्म बात। आपका आके जैसे शिबली फराज ने कल एक स्टांस लिख के लिया और फिर एक जवाब में लिया कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो ज़मान पार्क में नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है भाई, आप लफ्ज़ों से खेलें, ये आपकी राय है, दूसरे की राय भी सुने, अपनी भी राय कहें, यही जमहूरियत का हुस्न है। आपको अरेस्ट से बचना है, आप जाके ज़मानत करा ले, क्योंकि कोई जुर्म नहीं हुआ, सिर्फ आप पेश नहीं हुए जिसकी बुनियाद पे आपके खिलाफ वारंट निकले। अच्छा, अगर ये पकड़ ही लेते बिलफर्ज, क्या होता? अगले 2 घंटे में जमानत हो जानी थी, क्योंकि पेश ही होना है ना, कोई अभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब उससे इतना खौफ होगा कि आप लोगों को फटाफट बुला लें कि जी इधर भी आ जाओ, रोड बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, फिर आप कानून की हुक्मरानी का भाषण देना बंद कर दें। आप के दौर में आपके DGFIA बशीर मेमन ने आपकी वजारत उज़्मा में सारा कुछ बताया कि आप क्या करते थे। अब आपको जर्नलिस्ट भी नजर आ रहे हैं। किसी भी जर्नलिस्ट पे पाबंदी, किसी मीडिया पे पाबंदी किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं? लेकिन आपके मुंह से नहीं लग सकता। ये आप और हम कहें जो हर वक्त में बोलते हैं।
پریس ریلیزیں کرتے ہیں. آج بھی ایاز خان صاحب کی سرکردگی میں سی پی این ای نے پریس ریلیز جاری کی ہے, ٹھیک ہے, کاظم خان صاحب کے دستخطوں سے, ان کا نام موجود ہے, سب لوگوں کے ہیں. تو میڈیا تو اپنا کام کر رہا ہے, لیکن یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں, جب حکمران ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, اور اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ان کو یہ بھاشن بالکل زیب نہیں دیتا کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں. اب آپ نے پوچھا آخری بات کہ کون کیا بنے گا, دیکھیں نا جی, اب 5 تو وزیر اعلیٰ میں نے 1 منٹ میں لکھے, حماد اظہر, فواد چودھری, میاں اسلم اقبال, عثمان ڈار اور چودھری پرویز الہی یا مونس الہی. وہ کہہ رہے ہیں نا قتل ہو جائے گا اگر میں نام دے دوں. باقی وہ سائیں بزدار کا تو نام میں نے گنا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے کہیں. اتنے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں, سارے ایم پی اے کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو یہ ابھی ان کے لیے مشکلات اور سفر شروع ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب کے سابق ادارے کے ایک سابق افسر آ گئے ہیں. اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں درخواست دینی پڑے گی کہ میں اپنی درخواست واپس لے رہا ہوں, کیونکہ اب 90 دن کا ریمانڈ بھی ہو سکتا ہے نا اگر سپریم کورٹ سے وہ نیب کا کیس واپس ہو گیا. وہ تو بھگت چکے سارے جنہوں نے بھگتنے تھے, اب تیاریاں پکڑیں, بریگیڈیئر صاحب کو نیا کام شروع کرائیں. بھائی صاحب کوئکلی آپ کمپلیٹ کر لیجئے گا, اس وقت ہمیں دیکھیں میرا یہ ہے کہ اگر عمران خان کو ایسے اریسٹ کریں گے کوئی ریئلی کوئی جسٹیفائیبل ریزنز ہو, ادروائز پاکستان میں جس سٹیج کے اوپر اس حالات ہیں, حکومت کو خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت سیاسی معاشی جو بھی حالات ہیں اور زیادہ خراب ہوں گے. تو آپ اپنا ہوم ورک کریں, دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. اوپن فیلڈ, میں تو کہتا ہوں نواز شریف بھی آ جائیں, سب کو اوپن فیلڈ, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اور یہ جو گندی زبان اب نئی شروع ہو گئی ہے نا, اس کو چھوڑ کے مہذب اچھے طریقے سے آپ سیاست سب کریں اور عوام کو کریں جو عوام کرے سلیکٹ. بالکل جی, کاش ایسا ہو جائے. ایاز صاحب دعا پہلے تو عامر علیہ السلام صاحب کو مبارک دینا چاہتا ہوں, بچ گئے. سائیں کا نام لے لیا انہوں نے, ورنہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جنہیں, مجھے پتا تھا, کیونکہ جنہیں سائیں نے ستایا انہیں رکشہ ہی چلایا. سائیں کو چھیڑنے کی وجہ سے یہ دیکھیں نا سارا اس حال تک ہم پہنچ گئے ہیں, وبال مچ گئے. باقی وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے, وہ گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بچنا چاہ رہے ہیں, ان کو ٹریلر دکھایا تھا, سیریس ایفرٹ تھی, یہ ساری بےمانی باتیں ہیں میرے خیال میں. مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ اقتدار کی جو جنگ ہے یہ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی ہے. بالکل, یہ جو طاقت کا یہ ایک ہوتی ہے نا, جب طاقتیں ٹکراتی ہیں تو وہ ظاہر ایک سٹیج آتی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اس کو فائنل سٹیج اسے کہا جاتا ہے, اور اس میں پھر نروز کی گیم ہوتی ہے کہ جس کے نروز زیادہ سٹرونگ ہوں گے ظاہر ہے وہ لے جائے گا اس کو. وہ 75 کے 76 مقدمے ابھی تک عمران خان پہ ہو چکے ہیں. ایک وہ توشہ خانہ کا وہ ایک کیس ہے, اور وہ دیکھیں کتنی جگہ کو, غالباً 4 جگہ اس کی تفتیش ہو رہی ہے. وہ ایف آئی اپنی کر رہا ہے, نیب اپنی کر رہا ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں علیحدہ سے ہے, وہ جج صاحب کے پاس علیحدہ سے ہے. وہ اپنا کام جو ڈالنا تھا انہوں نے, الیکشن کمیشن بھی جو انتہائی غیر جانبدار ہے وہ بھی اپنا کام ڈال چکا ہے اس میں. تو بات یہ ہے کہ مسئلہ تو سیدھا ہے, کیا سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی, بالکل کلیئرٹی سے سمجھ آ رہی ہیں چیزیں کہ بھائی وہ اتنا زچ کر دینا ہے کہ وہ بندہ ہتھیار ڈال دے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بندہ ہتھیار ابھی تک تو نہیں ڈالے اس نے. باقی گرفتاری آپ نے کرنی, جب کرنی نہیں تھی تو پھر ٹھیک ہے وہ چھپ گیا, ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے کرنی تھی تو جا کے کرتے, پھر کس نے روکا تھا آپ کو. یہ بات میں کہانیاں ہی پہ سنانی ہوتی ہے نا کہ نہیں جی ہم نے تو بس ڈرانے کے لیے کام کیا تھا. وہ کوئی کہے گا جی دیوار پھلانگ کے بھاگ گیا تھا, کوئی کہے گا جی بیڈ کے نیچے چھپ گیا تھا. یہ دیکھیں ہمیں یہ کہانیاں آپ نہ سنائیں. آپ نے اگر عمران خان کو گرفتار کرنا ہے آپ گرفتار کریں, یہ ٹیسٹر نہ لگا کے ہمیں دکھائیں کہ اس سے کوئی اس قوم کا یہ ملک کا بھلا نہیں ہو رہا. چیزیں ظاہر ہے پہلے سے زیادہ برباد ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور حالات چونکہ ہم نے ہمارا وہ کہتے ہیں نا تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہی ہے کہ اس سے سبق کوئی نہیں سیکھتا, وہ ہم نے نہیں سیکھنا. ظاہر ہے جو وہ کر رہے تھے وہ یہ کر رہے ہیں, ان سے پہلے جو کر رہے تھے سارے وہ ایک ہی طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بہرحال میں اگر خوش ہوں کسی سے سارے سیٹ اپ میں تو میں آصف علی زرداری صاحب سے بہت خوش ہوں. صحیح ہے, انہوں نے جگہ بنا لی. بالکل, وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کون سا پوچھنا ہے, وہ وزیر داخلہ کا معاملہ ہے, گرفتار کرے نہ کرے انہوں نے کرنا ہے کر لیں, نہیں کرنا نہ کر لیں.
بلاول صاحب کہتے ہیں کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں ہم وزارتیں چھوڑ سکتے ہیں, اور کل انہوں نے یہ دیکھیں کہا وزارتیں چھوڑ سکتے ہیں. آج وہ پھر امریکہ چلے گئے نا. ظاہر ہے وہ اتنا سب سے امپورٹنٹ کام بلاول کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ خواری میرے چھوٹے قائد اور ان کی ٹیم کی ہو رہی ہے. بس یہی مرحلہ ہے, یہی زرداری صاحب چاہتے تھے, ہم تو بہرحال یہ نہیں چاہتے تھے, لیکن جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہو رہا ہے. صحیح ہے فیصل صاحب, جو ہو رہا ہے بس یہ ہونے دیں, کیونکہ آپ کا تو ویسے سٹانس ہی ہے. لیکن جس طرح عمران خان صاحب قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, اب جو انہوں نے حکومت تو جو کر رہی ہے اپنے لیے خود ہی پریشانیاں اور مصیبتیں انہوں نے گلے میں ڈالی ہیں, اور ظاہر ہے جب تک ڈیلیور نہیں کریں گے ان کا کوئی بیانیہ نہیں بنے گا. پرفارمنس مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ کیا اب نون لیگ کو یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. آپ عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک اتنے بڑے لیڈر ہیں, ان کی فالوئنگ ہے, انہیں تو خود گرفتاری پیش کر دینی چاہیے تھی, اور کوئی اتنا بڑا کیس بھی نہیں تھا. اب یہ جو سارے حالات ہیں, رانا ثنا کو بھی آپ نے سنا کس طرح سے پھر وہ کر نہیں سکے تو انہوں نے کہہ دیا ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, جب کریں گے تو دیکھی جائے گی. تو یہ ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے, کس طرف حالات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ احمد فراز نے کہا تھا چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں ہوتی. ابھی ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاریخ سے لوگ سبق نہیں سیکھتے. کل سے بڑا شور مچا ہوا ہے اس ملک میں کہ عمران خان پہ پابندی لگ گئی, جمہوریت پہ حملہ ہو گیا, آزادی ادارے رائے پہ حملہ ہو گیا. تو جب الطاف حسین پر پابندی لگی تھی اس وقت اگر تاریخ سے سبق سیکھ لیا جاتا تو شاید آج عمران خان پہ نہیں لگتی. اس وقت بھی وہی جج تھا, چلے ہم نام نہیں لیتے لیکن سب کو معلوم ہے کون صاحب تھے جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا. آج وہ صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ بھی تاریخ کا سبق ہے. اگر تاریخ سے سبق سیکھ لیتے تو وہ آج یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں ہوتا. بہت تھوڑی سی میں تلخ باتیں کروں گا, دعا آپ کی اجازت سے جو کرنے دیجیے گا مجھے. جی میری طرف سے یہ جو رقاصائیں ہوتی جی رقاصائیں ہوتی ہیں نا, پہلے تو آپ سارے ان کی بھی کوئی اخلاقیات ہوتی ہے, ان کی بھی کوئی اخلاقیات ہوتی ہے, ان کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, ان کی بھی کوئی تہذیب ہوتی ہے. لیکن کل پورے پاکستان نے یہ منظر دیکھا کہ پاکستان کا قانون, پاکستان کا آئین اور پاکستان کے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ایک طاقتور شخص کے گھر کے سامنے برہنہ رقص کر رہے تھے. یعنی کہ پاکستان کا قانون اس رقاصہ سے بھی بدتر ہو چکا ہے جس کی کوئی تہذیب, جس کی کوئی اخلاقیات ہوتی ہے. کیا تھا کل یہ جو کچھ بھی بولے رانا ثناء اللہ, آئی جی اسلام آباد نے کہا تھا ہم نوٹس دینے نہیں گئے, ہم گرفتار کرنے گئے اور اس حکم پہ عمل کریں گے. ایس ایس پی صاحب باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے, مجھے دھکے دیے گئے, مجھے گالیاں دی گئی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایس ایس پی کہہ رہا ہے, جو اپنی پوری نفری کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ گیا تھا. پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر یہ سب کچھ کراچی میں ہوتا جس کو اتنا ہنگامہ کیا جا رہا ہے کہ اتنا ظلم ہو گیا, تشدد ہو گیا, تو کیا یہی پولیس, یہی قانون نافذ کرنے والے ادارے, ابھی آپ سننے آج بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں میں, یہ پولیس اور یہی قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنی خاموشی سے یہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہاں تو پھر کیا تباہی مچ جاتی نا, یہاں تو تباہی بھی مچتی, یہاں فائرنگ سے بھی کوئی مر جاتا اور اگلے دن ٹی وی پہ اسی لمبے ٹی وی پہ خبر چلتی کہ کارکنوں کی فائرنگ سے کارکن ہلاک. بالکل ایسا اخبار میں خبر چھپتی کارکن کی فائرنگ سے کارکن ہلاک. یہ ہوا ہے. اگر شہر کی عورتیں میڈیا والوں کو کہتی ہیں کہ تم اندھے ہو, گونگے ہو, بہرے ہو, بزدل ہو, تو غلط تھوڑی کہتی ہیں. یہ تو کل یہ سب کچھ کیا ہوا, ان کو کیا پتا یہ تشدد اور یہ جو ٹارچر کیا ہوتا. نہیں ملا تھا عمران خان تو اس کے, یہ نہیں ملا تھا عمران خان تو اٹھا لیتے ان کے بہنوئی کو, اٹھا لیتے ان کے گھر کے کسی اور فرد کو اور لگاتے کرنٹ اور لگاتے چیرے اور پوچھتے کہ عمران خان کیا ہے, جیسے آپ عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہو, جیسے آپ کراچی میں کرتے تھے وہی کچھ کرتے نا, تو ہم یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے نا. تو پھر لوگ کہیں گے ڈومیسائل کا سوال ہے. یہ بہت اہم بات ہے, دعا یہ سمجھے یہ پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں. جب جس معاشرے میں لوگ ڈومیسائل کا سوال اٹھاتے نا تو معاشرے کے لیے اچھی علامتیں نہیں ہوتی. آج اٹھا رہے ہیں لوگ یہ سوال کہ کون سی پولیس تھی اور کون سا رویہ تھا. ٹھیک ہے جی, آپ کو پوائنٹ ہے کہ وقت آپ کو پتہ نہیں, آپ کی بات بہت قیمتی ہے. میرے پاس وقت کم ہے اس لیے مجھے ظاہر آگے بڑھنا ہے. جی الیاس صاحب. دیکھیں صورتحال ہے, کل کوشش گورنمنٹ نے کر کے دیکھی اور گورنمنٹ کی اب یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی کیس میں ان کے ساتھ ان کو اریسٹ کیا جائے خان صاحب کو, اور اس کے لیے کوششیں ابھی سے کل سے نہیں ہو رہی, پہلے سے بھی ہو رہی تھی. کافی دفعہ رات کے وقت پولیس آتی ہے, آ کے دیکھتی ہے, لوگوں کو دیکھتی ہے, اور یہ
जब ये पुलिस डर जाती है। लोग देखते हैं कि बड़ी तादाद में, क्योंकि ज़मान पार्क एक ऐसी है, उधर एक नहीं बैरियर, एक जगह तो पुलिस ने बाहर बैरियर लगाए, बाकी जो कारकुनान अंदर डंडे लेके बैठे हुए हैं, वहाँ से देख के ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक लगती है कि अगर ये कुछ करते हैं, जैसे पुलिस जाके जायज़ा लेके आई थी कि अगर कुछ करते हैं तो यहाँ सूरत हाल ख़राब होती है, तो मॉडल टाउन जैसा एक वाक़या और हो सकता है। तो इसलिए यहाँ 3-4 जो रास्ते हैं, सब रास्तों को नाके लगा के कारकुन दिन रात करके बैठे हैं। इवन कि उधर के जो रिहायशी हैं वो भी बड़े तंग पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग आके उधर से पूरे ज़मान पार्क में रश, और एक सुकून वाला इलाका था, लेकिन वहाँ अब कारकुन कैंप लगे हुए हैं, तो सूरत हाल है। लेकिन देख लें आज फिर एक FIR भी हो गई है, और ये सूरत हाल है। मजीद अभी एक पहले की ज़मानत का मसला चल रहा है, फिर एक FIR और हो गई है। तो ये ज़ाहिर है सूरत हाल ये दिन ब दिन ये बिगड़ती जा रही है जी। तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं है। तो इसके लिए यही है कि सोच के एक दफ़ा सबको बैठ के फैसला करना चाहिए कि अर्ली इलेक्शन करवा लें, ताकि इनसे मसलों से जान। इलियास साहब, आपका पॉइंट आ गया कि सबको बैठकर सोच समझ के चलना चाहिए ताकि मुल्क के हालात मजीद ख़राब ना हो। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा अगला सवाल होगा, सूबाई इलेक्शन के लिए सब तैयार हैं, तो फिर इबाम कहाँ पाया जा रहा है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। ये मौलाना फजल रहमान साहब की राय है, जो कि काबिल कदर है। उसका एक ख़ास तौर पे अगर आप KPK के हालात देखें, बलूचिस्तान के हालात जिस तरह से आज ये वाक़या भी हुआ है, जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है, तो उसमें कम अज़ कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं। फाइनल फैसला जो है वो इलेक्शन करवाने या ना करवाने का तो गवर्नमेंट ने करना नहीं है, ये फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगा दे कि ना कोई जलसा होगा, ना कोई जुलूस होगा, ना कोई रैली होगी। तो इस किस्म की अगर पाबंदियां लगा दे और जो इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करे उसको नाअहल करार दिया जाए, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं होगा। नाज़रीन, सदर ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख दे दी है। गवर्नर KP ने इलेक्शन की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया है। इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हो चुका है, इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिक्योरिटी और अखराजात के लिए विफाक को ख़त लिखने का भी फैसला हो गया है। मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी भी जारी है, जो 30 अप्रैल को मुकम्मल होनी है। इसके बाद हल्का बंदियों का अमल शुरू होगा। सूबाई इलेक्शन के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद में भी एक तकसीम नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान मुआशी सूरत हाल के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी के दावे कर रही है। मरियम नवाज ये कह रही हैं कि इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होना बाकी हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन हुए तो भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। इमरान खान ने भी सूबाई इलेक्शन के लिए बुध से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। वो लाहौर में तारीखी रैली निकालेंगे। साथ वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि 2 सूबों में इलेक्शन की बजाय मुल्क भर में कौमी इंतखाबात कराए जाएं। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से इलेक्शन की तैयारी के दावे हो रहे हैं और अगर मगर की बातें भी की जा रही हैं, अगर हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर ये इलेक्शन के इनेकाद पर अभी तक एक वाज़ेह पिक्चर क्यों नहीं आ रही, बहाम क्यों है? मुझे तो कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। पता नहीं आपको कहाँ से दिख पड़ी कि जी हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। आपको मैं 3 कह रहे हैं ना, मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि हम इंतखाब जब भी हुए तो हम तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम मौलाना फजल रहमान कहते हैं हम इलेक्शन नहीं चाहते। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि PDM में गौर होगा, और आसिफ अली जरदारी ने कहा है, अभी भी कहा है, पहले भी कहा है कि जब PDM के साथ हम बैठेंगे तो बड़ी पार्टी का फैसला है और हम फिर उनके साथ चलते हैं। तो आपको अभी तक समझ नहीं आई कि इलेक्शन की तैयारी है, वो जब होंगे तब, अभी नहीं हो रहे इलेक्शन। मतलब मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं जुटला रहा। वो ऑर्डर है और उसके ऊपर 30 अप्रैल की डेट आ गई है, और गवर्नर हैं, उन्होंने कल या परसों इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि आ जाओ हमारे पास बैठ के बात कर लो। लेकिन मैं तो वो देखूंगा कि कुव्वत नाफजा क्या फैसला करती है। कुव्वत नाफजा फैसला करेगी पहला जब वफाकी हुकूमत कोई पैसे देगी कि हमारे पास पैसे हैं इलेक्शन कराने के लिए। फिर 81,000 सिपाही फौज के, बराह रास्त फौज के इस वक्त मरदमशुमारी करा रहे हैं, और आपको 2.5 लाख सिर्फ पंजाब में चाहिए और 78,000 KP में चाहिए। तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा इलेक्शन, किसी को नज़र आ रहा है वो तैयारी कर ले। राणा सनाउल्लाह साहब वो जो हवाई बातें कर रहे हैं कि जी वो बगैर कंपेन के, इमरान खान तो कंपेन करने जा रहे हैं, वो इस्लामाबाद कोर्ट में उनको खतरा है, कंपेन में खतरा नहीं है। तो लिहाजा आप तैयारियों की बातें कर लें, अभी तो ये बातें जाने दें। अभी तो बातें होंगी कुछ और, कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती नज़र आ रही हैं जो बहुत अरसे से रुकी हुई थी, वो हो जाएं, फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे। फिर इस
اسی ملک میں بھوٹان میں نہیں 3 سال بھی دے دیے گئے تھے ایک جنرل صاحب کو کہ جی آپ آئین میں بھی ترمیم کر دیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اور 3 سال بعد الیکشن کرا لیں. صحیح تو یہاں پہ ہوا تھا, میرا خیال ہے بھوٹان میں نہیں ہوا تھا, وہ بھوٹان کی عدالت کا فیصلہ کہتے ہیں, یہی ہوا تھا. اور وہ جو آج کل پی ٹی آئی میں پائے جاتے ہیں نا سید ظفر علی شاہ, جو اس وقت مسلم لیگ کے سینیٹر تھے, ان کی درخواست پہ ایک فیصلہ ہوا تھا. تو آپ اور ہم سب یہیں رہتے ہیں, زمینی حقائق کے مطابق ہم تو وہ بات کریں گے جو ہم نے دیکھی ہے, جو ہم سن رہے ہیں اور جو ہم فیل کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں جب ہوں گے الیکشن تو پھر ظاہر ہے ووٹ تو ہم نے بھی ڈالنا ہے. یہ صرف جو نعرے اور تیاریاں یہ ٹرک کی بتی پر لگاتے ہیں عوام کو, نہیں جی ہم جا رہے ہیں, انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کو اگر 3 سال مل سکتے ہیں تو جنرل شہباز شریف کو 5 سال کیوں نہیں مل سکتے. آپ جنرل شہباز شریف نہیں ہے نا, یہ وجہ ہے. آپ نے سنا نہیں فضل الرحمان نے کل کیا کہا ہے؟ وہ تو میں بالکل, فضل الرحمان صاحب تو بڑے آدمی ہیں, اور آپ صرف ایک گارنٹی آپ چھوڑیں ان سب کو دعا, مجھے آپ ایک گارنٹی دے دیں کہ عمران خان کو لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے, یہ کل الیکشن کرا دیں گے. انہیں ابھی بھی الیکشن سوٹ نہیں کرتے, ایون اکتوبر میں الیکشن سوٹ نہیں کرتے, تو لہٰذا ہمیں الیکشن سے بھاگنا ہے. یہ جو بہت زیادہ وہ جمہوریت پسند, جب الیکشن ہوں گے, یہ جب جمہوریت پسند جو جمہوریت کے لیے چیخیں نکل رہی ہوتی تھی نا ان کی, وہ سارے اب کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, آئین کی ایسی کی تیسی. سمپل بات یہ ہے کہ آپ نے جھکاؤ جس طرف آپ کا ہے آپ نے اس کی بات کرنی ہے. وہ بڑے بڑے جمہوریت پسند, وہ ترقی پسند, آزادی پسند, وہ سب ایکسپوز ہو گئے اس دور میں, اور ابھی اللہ کے فضل سے مزید ہوں گے, اس لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی. صرف ایک گارنٹی چاہیے کہ عمران خان کو لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے, یہ الیکشن کل کرا دیں گے, ورنہ آپ الیکشن کو بھول جائیں. پھر بھول جب تک بندہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ پلڑے برابر کرتے رہے اور الیکشن کیمپین پہ بھی پابندی لگا دیں, تو بس ورانا صاحب کے لیے سب ٹھیک ہو جائے. بریگیڈیئر صاحب پھر تو نہ دیکھیں, بات نہ ہی سمجھیں, بات یہ ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو تیار کریں. جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے, اٹ از ہائیلی آبجیکشنیبل. آپ یہ جنرل شہباز شریف نہیں ہے یہاں پر, جنرل مشرف تھے اس وقت, اور اس وقت کی اور حقیقتی پیشو ججز تھے جنہوں نے یہ بات کر لی اس وقت تھی. اب آپ کی جمہوریت ہے, اگر آپ جمہوریت پسند ہے تو پھر ایسی بات نہیں کریں. آپ الیکشن کی کہیں کہ ڈی لیمیٹیشن ہے, سینسز ہم بنا رہے ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم عملہ نہیں دے سکتے ہائی کورٹ, دین پیپل مائٹ بائی. بٹ اگر آپ اتنے برنٹ طریقے سے کہیں گے جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے کہ پہلے ایک دفعہ کا الیکشن نہیں ہوں گے, پھر ابھی کہہ رہے ہیں 3, اگر ان کو 3 سال مل سکتے ہیں, تو بھائی اس وقت کی اور بات تھی, زمانہ بدل گیا ہے. آپ ایک تو میں آپ کو پولیٹیشین مانتا ہی نہیں ہوں, ہی از ناٹ ایون اے ریلیجیس لیڈر آنیسٹلی. جس طریقے سے پاکستان کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ اس لیڈر کا. ابھی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. سیکنڈ یہ کہ ابھی جو بھی ہے ٹھیک ہے, آپ کریٹ این انوائرمنٹ, آپ بتائیں عوام کو کنونس کریں کہ یہ وجہ ہے. آئی آلسو سے کہ الیکشن نہیں ابھی ہو سکتے, سب کو پہلے ضیاء الحق لائے اور پھر جنرل مشرف لائے, کے پی میں حکومتیں دی, فیصل صاحب اس کے بعد ابھی کیا ہے. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب, میرا تھوڑا سا نا مختلف نقطہ نظر ہے اس حوالے سے. جی میری بلا سے الیکشن ہو یا نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک عام آدمی کو کوئی نہیں فرق پڑتا. یہ الیکشن کس کے لیے ہو رہے ہیں, میرے لیے, آپ کے لیے ہو رہے ہیں. ایک انسان کو, ایک لیڈر کو اپنی بیٹی کو یا بھتیجے کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. ایک انسان نے اپنی بیوی کے سہیلی کے جو ہے وہ شوہر کے دوست کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. یہ تو ان طاقتور لوگوں کے اقتدار کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں. میرے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بھائی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کے پی کے میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, کیا وہ بلدیاتی ادارے فعال ہو گئے, اور فعال ہونے کے بعد کیا ان کے پاس اختیارات ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہم اور آپ بیٹھ کے جب تک ان طاقتور لوگوں کی جنگیں لڑتے رہیں گے, ان طاقتور لوگوں کو جو ہے ہم پش کرتے رہیں گے, یہ ہماری معاملات پہ اسی طرح آنکھیں بند رکھیں گے. خدا کے واسطے ان لوگوں کی بات چھوڑیں, اپنی جنگ لڑو, اپنے مسائل پہ آواز اٹھاؤ. یہ ہم آپ بیٹھ کے ان طاقتور لوگوں کی جنگیں لڑ رہے ہیں, نہیں لڑنی چاہیے ہمیں, ان کو ان سے ہم سے غرض نہیں ہے. یہ اپنے خاندان کی جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی نواز شریف کی فیملی کا اقتدار نواز شریف کی فیملی میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عمران خان نے جو کچھ کیا وہ بھی ایک طریقے کی وراثتی سیاست والا ہی کام کیا ہے نا, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی جنگ. ہماری بلا سے الیکشن ہو یا نہ ہو,
پھر دسو کی کریے سیٹ اپ کوئی دس دیو یار وہی سجیسٹ کر دیو جا کے لیبر کونسل دا الیکشن لڑی ہے نہیں بریگیڈیئر صاحب پرائم منسٹر بنا دیے پھر میں یہی سجیسٹ کرنے لگی تھی کہ وہ بنے بنائے ایک ہی بات ہے ابھی تک تو بات چیت ہی ہو رہی ہے الیکشن ابھی بھی بریگیڈیئر صاحب ہی پرائم منسٹر ہیں ہاں بالکل میں یہی تو کہہ رہا ہوں حیات بادشاہ ہے پرائم منسٹر ہے دیکھیں ہمارے لیے تو ہمارے لیڈر ہیں رانا صاحب بس اچھا جی ابھی تک تو صرف آپ نے بھی کافی مبہم بات کر دی الیاس صاحب تاریخوں کا اعلان ہو رہا ہے پورا نام نہیں لیا نا آپ نے رانا صاحب کہہ دیا جی الیاس صاحب ابھی تک تو تاریخوں کا اعلان کیا تاریخ کے جی اس میں رانا ارشد کی بات کر رہے ہیں ابھی دیکھنا ہے انہوں نے کہ ان کے پاس پیسے ہیں یاد کر لو اپنا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پولیس ہے جو سب نے اپنا ایجنڈا دیا ہوا ہے نہیں ہے محمد رانا اس کی بات کر رہے ہیں جی جی الیاس صاحب آپ جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک الیکشن کے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ابھی تو دیکھیں یہ دیکھیں اس پر کیا ہوتا ہے آگے جا کے الیکشن پر حد بندیاں ہونی ہیں جب یہ مردم شماری مکمل ہوگی اس کے بعد حد بندیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اس کے لیے دیکھیں اس کے لیے جو ہے الیکشن مزید تاخیر کا جو اس کے لیے ڈیٹ دیں گے لیکن تب بھی مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتیں اس لیے نہیں آنا چاہتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ رزلٹ اس کے بڑے عجیب ہوں گے آپ کا پوائنٹ آ گیا میں ختم ہو گیا آپ سب کا بہت شکریہ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی خیال رکھیے اللہ حافظ